اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر ہمارے پاس 14 ہے اور درس کا جو عنوان ہے انبیاء کا علم غیب، تعداد اور رسول اور نبی کا فرق، اور اولی العزم جو انبیاء ہیں ان کا تعارف، اور کچھ آسمانی کتب کا تعارف ہوگا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ علم غیب یعنی غیب باتوں کا علم، اس کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور علم غیب کی اصطلاح جو ٹرم ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا رسول، نبی یا ائمہ علیہم السلام کے لیے یہ اصطلاح اور ٹرم استعمال کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ علم غیب تو قرآن مجید کی آیت ہے ہمارے سامنے، سورہ نمل کی 65 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کے اوپر غور فرمائیے گا۔ قل کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے نہیں جانتا، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا وہ چیز الغیب، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں غیب ہے اس غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور اس سے ہم عربی زبان میں حاصر کہتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایسے ہی کہ کوئی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ آیت بالکل واضح انداز میں بیان کرتی ہے کہ غیب کا جو علم ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے غیب کا علم، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو علم کا اصل منبع ہے، جو علم یہاں سے لیا جاتا ہے اور جو اور کسی سے علم نہیں لیتا، وہ فقط اور فقط ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جو علم کا منبع ہے یہاں سے علم لیا جاتا ہے، اور وہ ذات کسی اور سے علم پھر حاصل نہیں کرتی، کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ذاتی، یعنی اس کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کی ذات کا تقاضا ہے، اس نے کسی اور سے وہ علم حاصل نہیں کیا۔ تو اس آیت میں اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو غیب کا ذاتی علم ہے، یعنی وہ علم کہ جو اور کسی سے حاصل نہ کیا گیا ہو اور اس کا اپنا ذاتی علم ہو، تو وہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ایسی ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہے اور وہ علم غیب اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید کی کچھ آیات ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ جو علم غیب ہے کچھ ہستیوں کو عطا بھی کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ اپنا غیب کا علم کچھ ہستیوں کو عطا کرے گا تو ان ہستیوں کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ ان کے پاس علم غیب آ گیا، کیونکہ پھر دو آیتوں میں کیا ہو جائے گا؟ ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری آیت پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسری آیت یہ آپ دیکھیے گا، سورہ جن کی 26 نمبر آیت ہے۔ یہاں پہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ عالم الغیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہوگی، غیب کے علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتی، یعنی جو اس کے پاس غیب کا علم ہے وہ کسی کو وہ عطا نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کس میں سے ہوتی ہے؟ رسول میں سے ہوتی ہے، یعنی جو اس کے برگزیدہ بھیجے ہوئے بندے ہیں ان میں سے کسی کے اوپر اگر جب وہ راضی ہوتی ہے تو اس کو وہ عطا کر دیتی ہے علم۔ تو لہٰذا اس آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ عالم الغیب، کہ غیب کا جو عالم ہے، غیب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ غیب کی خبریں اللہ کسی اور کو عطا کر دیتی ہے۔ اب جب اللہ یہ غیب کی خبریں کسی بھی ہستی کو عطا کرتی ہے، اس کو بتلا دیتی ہے، تو اب وہ ہستی عالم الغیب نہیں بن جاتی۔ آپ کہیں گے بھی عالم الغیب کیوں نہیں بنی؟ اس کے پاس غیب کا علم آ گیا، تو جس کے پاس غیب کا علم ہو وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم کہیں گے اچھا وہ اگر عالم الغیب ہوتا ہے تو پھر قرآن کی جو پہلی والی آیت ہے سورہ نمل کی 65 نمبر آیت، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ لا یعلم، کہ کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو، تو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ تو جان گیا غیب کو، تو ان دو آیات میں کیا ہو جائے گا؟ پھر تو آپ کہیں گے ٹکراؤ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کچھ ہستیوں کو عطا کر دیتا ہے، اور جب آپ کہنے لگے کہ اس ہستی کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر یہ حل کیسے ہوگا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو پہلی جو آیت ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ذاتی علم،
یعنی جو علم انسان کسی سے لے لیتا ہے، کسی سے سیکھ لیتا ہے، پھر اسے قرآن کی اصطلاح میں اور قرآن کی جو ٹرم ہے اس اصطلاح میں اسے عالم الغیب نہیں کہتے، اسے یہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد غیب کی خبریں آ گئیں۔ جو عالم الغیب اور علم غیب کی اصطلاح ہے وہ جب بولی جائے گی تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے وہ کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے، وہ کوئی غیب کی خبریں نہیں ہیں کہ اللہ نے کسی سے وہ خبریں حاصل کی ہوں، جبکہ انبیاء ہو گئے، رسول ہو گئے اور دیگر اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہو گئیں تو ان کے پاس غیب کی خبریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات سے منع کی ہے کہ علم غیب کا لفظ آپ استعمال کریں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے جو ڈکشنری کے معنی میں ہے اور اس معنی میں کہ جس کے پاس غیب کی خبریں آ جائیں، چاہے وہ کسی اور سے بھی حاصل کرے، ہم اسے یہ کہہ دیں گے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، تو آپ اپنے لفظوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جو یہ اصطلاح ہے، خاص اصطلاح جو ہے علم غیب کی، یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ اصطلاح کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کچھ روایات ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مزید اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں آپ جب چلے جائیں گے، خطبہ نمبر 125 ہے۔ اچھا، وہاں پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت ساری جو مستقبل کی باتیں ہیں، پیش گوئیاں جسے کہتے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو وہاں پہ کسی بندے نے یہ کہہ دیا، اعتراض کر دیا کہ بھی آپ کے پاس تو غیب کا علم آ گیا، آپ تو عالم الغیب ہو گئے، آپ کے پاس تو علم غیب آ گیا، ظاہری بات ہے آپ باتیں ہی ایسی کر رہے ہیں کہ جو غیب کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ ابھی تو باتیں نہیں ہوں گی نا، وہ تو آنے والے زمانے میں ہوں گی، ابھی تو وہ ہمارے لیے ہم زمانے حال میں ہیں، تو وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم زمانے حال میں ہیں تو ہمارے لیے تو وہ باتیں غیب ہیں۔ تو جب آپ ان باتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جو ہم سے غیب ہیں، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو جواب دیا، وہ جواب یہ ہے کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، مولانا نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو جی علم غیب میرے پاس آ گیا، نہیں، امام نے فرمایا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، اور یہ سب جو تمہیں میں بتلا رہا ہوں یہ صاحب علم سے سیکھا ہوا علم ہے، یعنی جس کے پاس علم غیب تھا اس سے سیکھا ہوا علم ہے، اس نے اپنا علم اپنے رسول کو عطا کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ تو لہٰذا اس روایت میں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں کہ یہ جو اصطلاح ہے علم غیب کی، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال نہیں فرمائی، فقط یہ استعمال کیا کہ ہمیں غیب کی خبریں ہیں اور یہ خبریں ایک طرح کا علم ہے کہ جو ہم نے صاحب علم سے سیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علم کسی صاحب علم سے سیکھ لیا جائے اسے پھر اہل بیت علیہ السلام علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں یہ تو سیکھا ہوا علم ہے۔ تو جو علم سیکھا ہوا نہ ہو، اپنا ذاتی علم ہو، اور ذات کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے انسان کو یا کسی ہستی کو غیب کی خبریں پتہ چلیں، تو اسے کہا جائے گا کہ علم غیب۔ اور یہ کون سی ہستی ہے پوری دنیا میں کہ جسے اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے سیکھے بغیر غیب کی خبروں کا پتہ چل جاتا ہو اور اسے غیب کی خبروں کا علم ہوتا ہو؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ علم غیب اور جو بھی دنیا میں جو بھی آسمان و زمین میں غیب ہے اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جب آپ کہیں گے کہ علم غیب، تو آپ کہیں گے کہ بھی علم غیب ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، اور یہ اس کے لیے بولی جاتی ہے کہ جس کا علم ذاتی ہو، جس نے وہ جو غیب کا علم ہے کسی اور سے حاصل نہ کیا ہو، اس کے لیے آپ علم غیب کی اصطلاح استعمال کریں گے، اسی کو آپ عالم الغیب کہیں گے۔ لیکن جس نے غیب کا علم کسی سے حاصل کر لیا ہو تو اسے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ صاحب علم سے سیکھا ہوا ایک علم ہے۔ قرآن مجید کے کیا الفاظ ہیں کہ یہ وہ غیب کا علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر، جب کچھ لوگوں کے اوپر اللہ ظاہر کر دیتا ہے تو پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ تو بس واضح ہوا ہمارے نزدیک کہ یہ اگر آپ ٹرم کے طور پہ لیتے ہیں، ایک اصطلاح کے طور پہ لیتے ہیں، تو علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کلی معنی میں لیتے ہیں کہ ہر وہ بات جو دنیا والوں کو نہ پتہ ہو وہ کسی کو پتہ چل جائے، اس معنی میں آپ اگر لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا کہا جائے گا کہ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو صاحب علم سے سیکھی ہوئی ہیں، نہ کہ ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ علم غیب ہے۔ تو لہٰذا یہ اصطلاح کی بات ہے، وگرنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو غیب کی خبریں ہیں، اگر اس نے یہ لفظ بول دیا
کہ اہل بیت علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں تو آپ سیدھا کہہ دیں کہ یہ بندہ مشرک ہو گیا. نہیں، آپ اسے کہیں گے ہاں تم غلط کر رہے ہو، یہ لفظ نہ بولو. اہل بیت علیہ السلام نے امیر المومنین اسلام نہج البلاغہ میں اس لفظ کے بولنے سے منع کیا ہے، لہذا تم لفظ بولنے میں غلطی کر رہے ہو. تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس مستقبل کا علم ہے، آپ یوں کہہ دیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس مستقبل کا علم ہے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے، جو اللہ سے سیکھا ہوا ہے. آپ یہ جملہ استعمال کر دیں. آپ جب یہ جملہ استعمال کریں گے اور یہ لفظ استعمال کریں گے تو یہ پھر قرآن مجید کی اور دیگر روایات کی بات خلاف چلی جائے گی. لہذا کسی کے لفظ کا غلط یوز، کسی بندے کا کسی ٹرم کو غلط استعمال کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ کافر ہو گیا، وہ بندہ مشرک ہو گیا، اس نے توحید کی انکار کر دیا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ لفظوں سے ہٹ کے اس کے عقیدوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر عقیدوں کے بعد اس کے لفظوں کی اصلاح کی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس عنوان ہے یہاں پہ کتاب میں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کل 1,24,000 انبیاء اور رسول، یعنی انبیاء اور رسول سارے ملا کے 1,24,000 بھیجے. سب سے پہلے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور قرآن مجید میں فقط 25 انبیاء کا ذکر ہے، اور یہ جو 1,24,000 انبیاء کا جو ذکر ہے یہ ہمیں مختلف روایات اہل بیت علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے. وگرنہ اگر قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ کتنے انبیاء کا ذکر ہے تو وہ فقط 25 کی تعداد ہے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملیں گے. اچھا، ایک اور یہاں پہ عنوان باندھا گیا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انبیاء اور رسول سب کی تعداد 1,24,000 ہے، تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ کتاب میں 2 فرق بیان کیے گئے ہیں. سب سے جو پہلا فرق ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو. تو لہذا جو نبوت ہے وہ ایک عام منصب ہے، یعنی رسول بھی حقیقت میں نبی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوگا، ہر نبی ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو. ہاں، کچھ نبی رسول ہوں گے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہوتا. اچھا، فرق کیا ہے؟ یہ فرق علماء کرام نے لکھا کہ رسول وہ نبی ہوتا ہے، رسول بھی نبی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے کہ جو بیداری کی حالت میں فرشتے کو دیکھتا ہے، جب جاگ رہا ہو تو فرشتے کو دیکھتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے. جبکہ وہ نبی کے جو رسول نہیں ہوتا وہ بیداری کی حالت میں فرشتے سے ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ فقط نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ ایک فرق ہو گیا. دوسرا فرق جو بیان کیا گیا کہ رسول وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور کتاب لے کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا کرتا ہے اور وہ کتاب لے کر ایک شریعت لے کر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں بتلاتا ہے، آگاہ کرتا ہے. جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتا یا اس کے اوپر کوئی کتاب نئی قسم کی نازل ہو، ایسا نہیں ہوتا. وہی جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اللہ اس نبی کو پیغام پہنچاتا ہے، اس کے اوپر وحی کرتا ہے، وہی پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. کوئی الگ شریعت لے کر یا الگ کتاب لے کر وہ لوگوں کے پاس نہیں آتا. اچھا، اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے کہ اولو العزم نبی. اچھا، یعنی رسول اور نبی کا فرق واضح ہو گیا. تو رسول ہمارے پاس کتنے ہیں اور اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ اولو العزم نبی کی تعداد 5 بیان کی گئی ہے کہ اولو العزم نبی 5 ہیں. اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ رسولوں کی تعداد روایات میں یہ ذکر ہوا ہے، بعض روایات میں، کہ ان کی تعداد 313 ہے. یعنی اگر ہم یوں آپ کے سامنے بیان کریں کہ کل انبیاء اور رسول ان سب کی تعداد 1,24,000 ہو گئی، ان میں سے 313 اور رسول ہو گئے، رسول کہ جن کے پاس شریعت آتی ہے، جن کے پاس نئی کتاب ہوتی ہے، اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم نبی ہو گئے. اچھا، 5 اولو العزم نبی کون سے ہیں جی؟ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اولو العزم کیوں کہتے ہیں؟ اولو العزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اولو العزم یعنی عزم والا، ہمت والا. اولو العزم ان انبیاء کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان انبیاء نے بہت زیادہ ہمت دکھائی ہے، بہت زیادہ ان کو حوصلہ اور صبر کی ضرورت پڑی ہے. جب یہ نئی شریعت لے کر دنیا میں آئے، لوگوں کے پاس آئے، تو باقی انبیاء کو مشکلات پیش آئیں، لیکن جو مشکلات ان انبیاء کو پیش آئیں اور ان
مشکلات میں انہوں نے جس طرح سے ڈٹ کر اور صبر کا مقابلہ کیا ہے، اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ اولو العزم، کہ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو عزم والے ہیں، جو ہمت والے ہیں، جو بہت زیادہ حوصلے والے ہیں، اور اسی وجہ سے یہی جو 5 انبیاء ہیں یہ تمام انبیاء سے افضل قرار دیے جاتے ہیں، اور ان سب میں سے جو افضل ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیے جاتے ہیں، کہ جن کو تمام گزشتہ انبیاء سے زیادہ اذیتیں اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو عنوان باندھا گیا یہاں پہ درس میں وہ آسمانی کتابوں کے متعلق ہے، کہ چند ایک آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر کتابیں نازل کیں تاکہ انسانوں کو ہدایت فراہم کی جا سکے۔ کل 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ کتاب۔ اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو گزشتہ کتابیں تھیں اب ان کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی ان کتابوں میں جو قوانین تھے، قرآن مجید کی جب کتاب آ گئی تو اس کو آخری کتاب کہتے ہیں۔ آخری کتاب کیا مطلب؟ کہ یہ کہے گی کہ گزشتہ کتابوں میں جو اللہ نے شریعت بھیجی تھی، جو اللہ نے قوانین بھیجے گئے وہ سب ختم ہو گئے، اب ان کے اوپر کوئی نہیں عمل کر سکتا، اس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب جو ٹائم ہے وہ شروع ہو گیا قرآن مجید کا، اور لوگوں نے اب قرآن مجید کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح سے گزشتہ انبیاء کی نبوت اور ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب جو سلسلہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے۔ اب سب لوگوں نے اسی نبی سے جڑنا ہے، اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اس دین کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے، یہی دین مکمل ہو چکا، اور یہی دین وہ ہے کہ جس نے گزشتہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، انہیں ختم کر دیا، اور آج کے بعد یہی دنیا میں چلے گا، اور اللہ اس کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں، اور اپنی جو آخرت کی زندگی ہے، اپنی روحانی اور اخلاقی زندگی ہے، اس کو کمال تک پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔